بنگلور میں جامعہ حضرت بلال بنایا، کلکتہ میں دارالعلوم ضیاء الاسلام بنایا، ٹاٹا میں امارہ شرعیہ کے جواب میں غیر منقسم ہندوستان کے لیے ادارہ شرعیہ بنایا، ٹاٹا میں مدرسہ فیض العلوم بنایا۔ دنیا اس بچے کو علامہ ارشد القادری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جلسے کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھے، 5، 6، 7 مئی 1972 میں ایک جلسہ ہوا یو پی کی دھرتی پر۔ اس جلسے میں حضور سید العلماء تھے، حضور احسن العلماء تھے، حضور مجاہد ملت تھے، حضور مفتی اعظم ہند تھے، علامہ سراج الہدی گیاوی تھے، بے کلک ساہی تھے۔ اس جلسے کے بعد قوم کو جو فائدہ ہوا، اس فائدے کو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پہلا ڈاٹ ہے ہمارا عرس، عین را پیش عرس سین ساکین عرس۔ انسان مرتا ہے تو اس سے سوال ہوتا من ربک، who is your Lord، ما دینک، what is your religion، ما كنت تقول في حق هذا الرجل، what was saying about this man، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ فعل مضارع پر کانا یکون داخل ہوتا تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، یہ ہمارے علماء جانتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کامن سینس یہ کہتا ہے کہ ریزلٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے، کچھ مارکس مل جانا چاہیے، غیب سے آواز آنی چاہیے، ھذا عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا من الجنہ، یہ میرا بندہ ہے، دروازہ کھول دو، جنت کا کپڑا پہنا دو، ونڈو کھول دو، مگر نو، یہ نو مارکس نو ریزلٹ۔ دوسرا سوال اس مرد کے بارے میں، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، what is your religion، جواب دیا دین الاسلام، تو بھی مارکس لے۔ تیسرا جو کوشچن ہے that is final and last question، a question arises in our mind in this palace named عزت نگر۔ پہلے سوال کے جواب میں مارکس کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ ربی اللہ جواب، میرا رب اللہ ہے، یہ جواب صرف اور صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ بھی بولتا ہے میرا رب اللہ ہے، نیتن یاہو بھی بولتا ہے میرا رب اللہ ہے، جو بائیڈن بھی بولتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو کرسچن اور یہودیوں سے چھانٹنے کے لیے دوسرا سوال رکھوایا، ما دینوں کا، یہودی تو نہیں ہے تو، نصرانی تو نہیں ہے، جواب دیا دین الاسلام، میں یہودی نہیں ہوں، میں نصرانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ دوسرے سوال کے جواب میں تو ریزلٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے، مگر نہیں، میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، یہ صرف مسلمانوں کا جواب نہیں، یہ رافضی بھی بولتا ہے، یہ وہابی بھی بولتا ہے، یہ دیابنا بھی بولتا ہے، بھی بولتا ہے، یہ دہریہ جبریہ پادریہ بھی بولتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرق باطلہ کو چھانٹنے کے لیے تیسرا سوال رکھوایا، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور معرفت مصطفیٰ یہ فائنل اور لاسٹ کوشچن ہے، اور اس کا جواب وہی دے گا جو نبی کو پہچانتا ہو، اور نبی کو کون پہچانے گا، اس حوالے سے میرے دماغ میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لعارفه الآن، خدا کی قسم میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو قبل بعثت مجھ پہ درود شریف پڑھتا تھا۔ نبی نے ہزاروں پتھروں کو دیکھا ہے، مگر معرفت خاص کیا ہے اس پتھر کے ساتھ جو سنی ہو، اس پتھر کے ساتھ جو سلام پڑھتا ہو، اس پتھر کے ساتھ جو نبی پر درود بھیجتا ہو، اور پوری دنیا میں درود و سلام پڑھنے والی امت، حدیث شریف کے اندر یہ بھی آیا جو جمعہ کے دن یا جمعہ کے رات درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ وہ درود شریف لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں،
یا رسول اللہ فار ایگزامپل یہ عزت نگر کا آدمی ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے، وَيُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَىٰ عَشِيرَتِهِ، وہ فرشتہ آ کے نام پردادا پردادا کے ساتھ کہتا ہے فلاں آدمی نے درود شریف پڑھا ہے، نبی فرماتے ہیں وَأُثَبِّتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءٍ، میں اسے سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اب نبی کے پاس ایک رجسٹر ہے، اس میں نام لکھا ہے ان لوگوں کا جو جمعہ کے دن یا رات میں نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھا ہے، اور پوری دنیا میں جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے بھوپال دلی والے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بریلی شریف والے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اب بعید نہیں ہے، نبی سے پوچھا جا رہا، نبی کے بارے میں پوچھا جا رہا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور اس مرد کے ہاتھ میں ایک فائل ہے جس میں نام لکھا ہے مردہ کا، تو بعید نہیں ہے نبی یہ کہے نکیرین ان سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھ لو یہ کون ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے، تمام لوگوں کا بائیو ڈاٹا میرے رجسٹر میں محفوظ نہیں ہے۔ بریلی کے قلندر اس مومنٹ کی ترجمانی کرتے تو قلم سے کہتے ہیں لکھ بندہ آزاد شدہ ہے، یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب، اس میں تمہارا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور کہے چلو ہٹاؤ، اس پہ تقاضا کیا ہے؟ نواز تینوں سوالوں کا جواب اگر دے دیا تب آواز آئے گی، عرس کی دلیل آ رہی ہے۔ نم کا نوبت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ عرس اذان شاہ بابا، آپ سے کوئی وہابی دیوبندی کہے کہ تم لوگ عرس کرتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے، اس کو بتا دیجیے گا یس 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 the word عرس came in holy hadith today I will prove۔ غیب سے تینوں سوال کے بعد آواز آئے گی نم کا نوبت العروس، سو جا جیسے عروس سوتی ہے۔ عروس کہتے ہیں دلہن کو، اور عریس کہتے ہیں دولہا کو، اور یہ دونوں مشتق ہے، اس کا مصدر ہے عرس۔ مصدر اور مشتق کیا ہوتا ہے؟ کرکٹ مصدر ہے، کرکٹر مشتق ہے، پلے مصدر ہے، پلیئر مشتق ہے، علم مصدر ہے، عالم مشتق ہے، اسی طرح فضل مصدر ہے، فاضل مشتق ہے، اسی طریقے سے عرس مصدر ہے اور عریس مشتق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عرس کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، اشرف علی تھانوی کا عرس نہیں ہوتا کیونکہ تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، رشید احمد گنگوہی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، خلیل احمد امبیٹوی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، قاسم نانوتوی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا، تینوں سوالوں کا جواب غوث اعظم نے دیا ہے، آج بھی 11ویں شریف ہوتی ہے، تینوں سوالوں کا جواب خواجہ نے دیا ہے، آج بھی 6 شریف ہوتی ہے، تینوں سوالوں کا جواب احمد رضا خان نے دیا ہے، آج بھی عرس رضوی ہوتا ہے، تینوں سوالوں کا جواب مفتی اعظم نے دیا ہے، آج بھی عرس نوری ہوتا ہے، تینوں سوالوں کا جواب تاج الشریعہ نے دیا ہے، آج بھی عرس تاج الشریعہ ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، تینوں سوالوں کا جواب اذان شاہ بابا نے دیا ہے، عرس اذان شاہ ہو رہا۔ نواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ آپ نے کیا پڑھائی کیا؟ سی بی ایس ای بیٹھے، کتنے سال لگے؟ 30 سال، 35 سال۔ آپ نے جو نرسری میں پستک پڑھی تھی وہ کہاں ہے؟ I don't know. میں تو چھوٹا سا تھا، میں بھی my parents know about it۔ ہو سکتا ہے میری ماں کو میرے باپ کو معلوم، کلیکٹر کے باپ کو معلوم۔ آپ کا بیٹا جو نرسری میں پستک پڑھ کے آگے بڑھا تھا، جس کی بنیاد پر آج میں کلیکٹر اور ایس پی بنا ہے، وہ نرسری کا پستک کا ہے۔ اس کو جہاں تک یاد آ رہا ہے وہ میں نے بنگار میں دیکھ لیا۔
بنگار والے بھائی صاحب، آپ نے نرسری کے پستک کا کیا سلوک کیا؟ کہا میں نے تو ہوٹل والے ہوٹل والے بھائی صاحب نرسری کے بکس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا میں نے مخصوص سائز میں کٹنگ کر کے سموسہ کچوری پکوڑی ڈال کے دے دیا۔ سموسہ کچوری پکوڑی کھانے والے بھائی صاحب آپ نے اس پیپر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا میں نے سموسہ کھانے کے بعد پیپر کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ ڈسٹ بن کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ نگر نگم کی گاڑی آئی، ڈسٹ بن سے ڈسٹ کو اپنی آگوش میں دی اور شہر میں جو سب سے گندی جگہ ہے وہاں جا کے ڈمپ کر کے آ گیا۔ اور کیجیے گا جس نے کلیکٹر بنایا ہے وہ کاغذ نجاست غلیظہ پہ پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ جا کے ایف آئی آر کر دیں اس کے خلاف، کلیکٹر کے خلاف، کہ جس نے اس کو کلیکٹر بنایا وہ کاغذ نجاست غلیظہ۔ ٹی آئی بولے گا گیٹ آؤٹ فرام دس پیلس، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل اوفن۔ کرائم نہیں، یہ جرم ہی نہیں، یہ ہے اس کا سی بی ایس ای کا ایس پی کلیکٹر کا۔ اب چلے جامعہ الرضا والوں کی طرف، جمدہ شاہی روناہی اشرفیہ والوں کی طرف، جامعہ سمدانیہ فیضان اعلی حضرت والوں کی طرف۔ آپ نے جو نرسری میں عامہ پارا پڑھا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا جب میں اعدادیہ میں آیا تو اس کی یہ عظمت کا اندازہ اور ہوا، جب اولا ثانیہ میں گیا تو اس کا وقار اور بڑھ گیا، جب ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ فضیلت تخصص فی الفقہ کیا، مفتی بنا، تب مجھے پتا چلا اس نرسری میں جو عامہ پارا میں نے پڑھا تھا اس عامہ پارے کے بارے میں علماء نہیں، صحابہ نہیں، غوث نہیں، ابطال نہیں، اوتاد نہیں، افراد نہیں، انبیاء نہیں، رسول نہیں، رب کا فتویٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اس کاغذ کو چھونا بھی اچھا ہے، زندہ باد۔ کمپنی سیم ہے، درخت سے کاغذ بنتا ہے، سیم درخت، سیم پریس، سیم مشین، خریدار سیم، بیچوال سے، ایک کاغذ نجاست غلیظہ میں پڑا ہوا ہے، کتے پیشاب کر کے جا رہے ہیں، پڑھنے والا کلیکٹر بنا ہوا ہے، مگر دوسرا کاغذ ہے جو آج بھی کسی مفتی کو مل جائے آنکھوں سے لگاتے، فوٹو سے کس کرتے، سر کا تاج بناتے، نجاست غلیظہ والا کاغذ۔ تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کہا میری چھاتی پر ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار لکھا ہوا تھا، جونی جونی یس پاپا لکھا ہوا تھا، رین رین گو اوے لکھا ہوا تھا، اس لیے میری اتنی بری حالت ہے۔ اور اے سر کے تاج والا کاغذ، عامہ پارا والا، تیری عظمت، تیرا وقار، تیری رفعت، تیری قدر و منزلت کیسے بڑھ گئی؟ اس نے جواب دیا میری چھاتی پہ والضحیٰ لکھا ہوا ہے، سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کاغذ کو قرآن مقدس سے نسبت ہو جائے وہ کاغذ بھی علماء اور لوگوں اور اولیاء کے سر کا تاج ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک پوائنٹ، دوسرا قرآن شریف کی تین چیزیں، ایک ہے نقش، کلام نقشی جو لکھا ہوا ہے نا، الف لام زبر ال، حا میم زبر حم، دال پیش دو، جو لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کلام نقشی۔ فتاوی رضویہ میں آیا ہے نقشہ able to touch, able to watch, able to look۔ قرآن شریف کی دوسری قسم ہے کلام لفظی، جسے ہم پروناؤنس کرتے ہیں، جسے بولتے ہیں، ما یتلفظ به الانسان فهو اللفظ، جو آپ نے بولا، واللیل اذا سجى، القارعة ما القارعة، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ یہ جو پڑھا آپ نے نا اس کو کہتے ہیں لفظ۔ دو قسم ہو گئی، نقشی، لفظی، اور تیسری قسم ہے معنوی، کلام معنوی، وہ جو معنی ہے اس کا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ۔ قرآن کی تین قسم ہو گئی، نقشی، لفظی، معنوی۔ غور سے سنیں، اگر آپ کا وضو نہ ہو قرآن کا چھونا حرام، چھونے سے تعلق ہے، غور کیجیے، نقشی، کلام نقشی۔ اگر آپ کا غسل نہ ہو قرآن کا پڑھنا حرام، لفظ سے تعلق ہے، بولنے سے تعلق ہے،
जुबान से डाल दो। अच्छा, और माना कहाँ समझ में आता है? दिल। एक है छूना, चमड़ी, लम्स, दूसरा है तलफ्फुज़, जुबान, और तीसरा है दिल, दिमाग। माना समझ में आता है। अगर वुजू ना हो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, अगर गुस्ल ना हो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, अगर बेवुजू है, छूना हराम, बेगुस्ल है, पढ़ना हराम, बेइश्क है, समझना हराम। अब बात समझ में आई कि अशरफ अली थानवी ने क्यों कहा अल्लाह ने मक्र किया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी को गुमराह पाया तो रास्ता दिखा दिया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफ अली थानवी कुरान समझ न सका, अबुल अला मौदूदी कुरान समझ न सका, रशीद अहमद गंगोही कुरान समझ न सका, जाकिर नायक कुरान समझ न सका, तस्लीमा नसरीन कुरान समझ न सकी। जिस तरह वुजू न हो हाथ में नहीं आ सकता, इश्क न हो समझ में नहीं आ सकता, कुरान समझ में आया है अहमद रजा खान को, क्योंकि दिल इश्क़ मुस्तफा का मदीना है। मुफ्ती आजम को दिल इश्क़ मुस्तफा का मदीना है। ताजुश शरिया को दिल इश्क़ मुस्तफा का मदीना है। हाँ हाँ, हाथ लगाने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, छूने के लिए आशिक़ मुस्तफा बनना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से अजान शाह बाबा, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझने के लिए आशिक़ मुस्तफा बनना पड़ेगा। और इश्क का हम जब पैमाना देखते हैं, इंतहाई चोटी पर जाकर अपने वजूद की फना की भीख मांगते हुए इमाम इश्क़ मोहब्बत लिखते हैं, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर ना। 2 पॉइंट हो गया। अब वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है मेरा मदरसा। पूरी दुनिया के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला मदरसा मैं जिसको समझता हूँ वो खुद अपने आप में मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे। यहाँ इस वक्त पूरे भारत में मैं एक बात बोल रहा हूँ और वो आपकी बरेली शरीफ पर भी लागू होता है। अगर मैं ये कहूँ ताजुश शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, पूरी सीमेंट, तीसरा पूरी 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बन के कंप्लीट। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ उसमें एक मुफ्ती इमाम लाना है, हाफिज से ऊपर आलिम, आलिम से ऊपर मुफ्ती, मुफ्ती इमाम लाना, उनकी तनख्वाह 40,000 रुपये, 12 लोग तैयार हो जाए, महीने में एक बार, साल में एक बार बारी आएगी, जिनका इनकम 1 लाख 2 लाख रुपये महीना है, वो 12 लोग हाथ उठाए, कोई हाथ नहीं उठाएगा। सवाल ये है कि मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहाँ लिखा? किसने बताया? जहाँ ये लिखा है मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बना अल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, वही ये लिखा है मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुव लैसा मिन्ना। वही ये लिखा है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वही ये लिखा है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वही ये लिखा है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अब 5 करोड़ की मस्जिद है, इज्जत नगर का एक आदमी मस्जिद में जाए, 5 करोड़ की मस्जिद, और उससे जाके ये कहे मस्जिद साहब वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद बोले वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। नहीं, आप जाके मस्जिद के मेंबर से पूछे कि आप तो मार्बल के हैं, मकराना से तशरीफ लाए, आप तो पूरे 2 लाख के, बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? मेंबर बोले गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। नहीं, झूमर साहब आप बताइए ना, सुलह बुल्ली और देवबंदी से मेरी बेटी का निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? झूमर नहीं बोलेगा। दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी से बने हुए हैं, आपकी कीमत तो 1 लाख है, आप बता दीजिए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है?
کیا وہ دروازہ بولے گا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، توحید، نماز، روزہ، زکات، حج؟ پتہ یہ چلا مسجد سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام ہے، مسجد ساکت ہے، ناطق امام ہے، مسجد خاموش ہے، بولتا امام ہے۔ عزت نگر کی جہالت کا خاتمہ مسجد سے نہیں امام سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے دنیا میں انقلاب مسجد نبوی سے نہیں امام الانبیاء سے آیا ہے۔ مسجد 5 کروڑ کی ہو، امام نازلہ خواہ ہو، جہالت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر مسجد کھجور کی شاخ، تنا، پتیوں سے بنی ہوئی ہو اور امام الانبیاء ہو تو مقتدی ابو بکر پیدا ہوتے ہیں، طلحہ، زبیر و حنظلہ پیدا ہوتے ہیں۔ نباز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، سبحان اللہ، بسم اللہ۔ یہ رسم و رواج میں الجھنے کی وجہ سے ہم لوگ خود ہی سے فیصلہ کر لیتے ہیں، دماغ میں کوئی چیز بس گئی۔ جیسے رسم و رواج کی ایک اور مثال دیں، ماں سے نکاح نہیں کرتے ہم، بہن سے نکاح نہیں کرتے ہم، کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیا دلیل ہے؟ یہ حرام ہے، کہاں نکاح؟ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگ نہیں کرتے عزت نگر میں، یا اس وجہ سے نہیں کرتے کہ قرآن نے حرام کہا؟ اگر آپ اس وجہ سے ماں بہن سے نکاح نہیں کرتے ہم لوگ کہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو یہ سوچی غلط، کیونکہ اسلام لوگ کے حساب سے نہیں چلتا، قرآن کے حساب سے چلتا ہے۔ بے شک اور اگر آپ اس لیے نہیں کرتے کہ قرآن میں آیا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت الی آخر، کہ بیٹی اور ماں اور بہن یہ سب سے نکاح حرام ہے، قرآن میں آیا ہے۔ اسی قرآن نے تو شراب کو بھی حرام کہا ہے، بے شک۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اسی قرآن نے تو جوا کو بھی حرام کہا ہے، اسی قرآن نے تو جھوٹ کو بھی حرام کہا ہے، اسی قرآن نے تو ماں باپ کو اف کہنے کو بھی تو غلط کہا ہے، اسی قرآن نے تو پڑوسی کے 1 انچ دبانے کو بھی تو حرام کہا ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو بعض آیتوں پر عمل کرنا، بعض پر عمل نہیں کرنا، that is not true Islam، that is not Islam، that is not spiritual of Islam۔ یہ رسم و رواج میں کہیں نہ کہیں ہم گرفتار ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ مسجد کا وجود اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک مدرسے کا وجود باقی۔ مسجد میں اگر مدرسہ امام پروڈیوس کرنا چھوڑ دے تو پھر مسجد ویران ہو جائے گی، پھر ممبر پر شرابی آدمی بیٹھ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھائے گا، اور کسی نے شرابی کو ہٹایا تو جنگیں ہو، لڑائی چلے گی۔ اور مسجد کے مصلی پر شرابی آدمی کا ہونا یہ آج کی بات نہیں، 1400 سال پہلے یزید کا یہی دعویٰ تھا کہ شرابی بھی امام ہو سکتا ہے، مگر امام حسین نے جان دے دی، مصلی پر شرابی کو ٹکنے نہیں دی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ سوچ مدرسہ مصطفیٰ سے آیا ہے، امام حسین سے۔ مدرسہ اسٹرونگ ہوگا، مسجد اسٹرونگ رہے گا۔ اس وجہ سے جامعہ سمدانیہ کے وجود پر میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا کیسے، اس کے لیے ایک ایگزامپل دے دوں۔ ہندوستان میں سب سے بڑا مدرسہ سنی حنفی کا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، مطلقاً مسلمانوں کا مدرسہ سب سے بڑا ثقافت سنیہ ہے جو کیرلا میں ہے، شیخ ابو بکر کا۔ اشرفیہ مبارک پور کو کس نے بنایا؟ حافظ ملت علی رحمۃ اعظم تھے اور علامہ قادری تھے۔ حافظ ملت چندہ کرنے کے لیے ایک انصاری صاحب مبارک پوری اندر حافظ ملت کو بیٹھائے، تشریف رہی، گھر کے اندر 37,000 روپے اس زمانے میں 1972 تقریباً اس کی بات کر رہا ہوں، 37,000 روپے نکال کے دیا، کہا حضرت یہ پورے گھر میں یہی پیسہ ہے میرے پاس، اس کو آپ لے لیجیے اور مدرسہ بنائیں۔ حافظ ملت کا ٹائم ایسے میں چلتا نہیں کرتا، تھوڑا سا گھر پہ رکھنا، تھوڑا سا مدرسے میں دے، کہنا ہے پورا پیسہ لینا پڑے گا، بحث ہونے لگی بھائی۔ وہ انصاری کہتا ہے کہ جب نبی نے چندے کا اعلان کیا اور ابو بکر نے بٹن تک کاٹ کے دے دیا تھا تو نبی نے انکار نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر حافظ ملت رونے لگے، اس کا 37,000 روپے روتے روتے لے لیے۔
چند دنوں کے بعد اس انصاری کی بیوی کی طبیعت خراب رہا، پورے مبارک پور میں بات وائرل ہو گئی، اس زمانے کی سب سے بڑی رقم 37,000، فلاں نے حافظ صاحب کو 37,000 دیا، فلاں نے حافظ صاحب کو 37,000 دیا۔ بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے انصاری صاحب، ڈاکٹر نے چیک کیا، میڈیسن دیا، وہ جو پوریا والی دوائی نہیں چلتی ڈاکٹر لوگ دیتے ہیں، اس نے پوریا بار دے دی اور ٹوٹل دوائی اور چیک کی فیس 5,000۔ انصاری صاحب کہتے ہیں اس کو کھاتے میں لکھ لیجیے، میرے پاس پیسے آئے گا میں دے دوں گا۔ ڈاکٹر نے تنزن کہا کیوں؟ حافظ صاحب کو دینے کے لیے، مدرسے میں دینے کے لیے تمہارے پاس 37,000 روپئے، بیوی کے علاج کے لیے تیرے پاس 5 روپیہ نہیں۔ غیرت ایمانی کے چہرے کے گال پہ زوردار تھپڑ پڑتا، وہ انصاری اپنی بیوی کی کلائی پکڑتا، میڈیسن کو ڈاکٹر کے ٹیبل پہ پھینکتا اور کہتا ہے چل اب تو ڈاکٹر کی دوا سے نہیں، حافظ ملت کی دعا سے ٹھیک ہوگی۔ نواز نواز سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حافظ ملت کی بارگاہ ہے۔ حافظ ملت کی بارگاہ میں حافظ ملت کے رونے لگے، قرآن شریف پڑھ کے دب کیا، اللہ نے شفا یابی دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ قرآن شریف کا پاور بتا رہا ہوں میں، مادیت کے استعمال۔ لوگ سوچتے ہیں قرآن شریف کا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا یا دین کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوگا۔ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، ABCD کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے، چمڑی اگر کٹ جائے، نیٹ ٹاکے، اسٹیجنگ ٹرے، نیگلوکیٹ، ہائیڈروجن، اور اگر ہڈی ٹوٹ جائے، ایکسرا، POP، کاٹن اینڈ بینڈیج، کیلشیم میڈیسن اینڈ پین کلر، 90 دن کے وارنٹی، there is no guarantee۔ احمد آباد کی دھرتی ہے، مفتی مجیب اشرف علیہ الرحمہ ڈرائیور کے گیٹ کے ہاتھ رکھے ہوئے، ڈرائیور نے بے خبری میں دروازہ لگایا، مفتی مجیب اشرف کی انگلی کٹ گئی، وہیں پر مفتی اعظم ہند روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مفتی اعظم ہند نے کہا میرے مولانا کو بلاؤ، میرے مولانا کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کٹی ہوئی انگلی ہے، خون نکل رہا ہے، چمڑی کٹ رہی ہے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے تو یہی پروسیسنگ جو میں نے بتایا، لیکن الف با تا سا پڑھ کے مفتی اعظم ہند مفتی بنے تھے، قرآن شریف پڑھ کے مفتی بنے تھے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے ام ابرموا امرا فانا مبرمون، جس کا معنی ہے زخموں کو تم بھرتے ہو یا میں بھرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے زخموں کو تم بھرتے ہو یا میں بھرتا ہوں۔ مفتی اعظم ہند نے مفتی مجیب اشرف کی کٹی ہوئی انگلی کو اپنی انگلیوں کے درمیان لیا اور پڑھنا شروع کیا، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ چشمدید گواہ کا کہنا ہے خون بھی بند ہو گیا، چمڑی بھی جڑ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ میڈیسن میں وہ کمال نہیں ہے جو قرآن مقدس کی آیت میں کمال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد۔ مدرسے کی ایک بات اور بتا کے وما علینا الا البلاغ کہوں گا۔ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ میں مارکیٹ میں کام کرنے جا رہی، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بچے کے باپ کا، ایک دن 2 دن 3 دن، بچہ کیا دیکھتا ہے کہ یہاں ایک امام صاحب ہے جو روزانہ پڑھا رہے کچھ لوگ، ماں کا پیچھا چھوڑ وہ امام صاحب کے پاس جا کے بیٹھ گیا، پڑھنا شروع کر دیا، بہت مزہ آنے لگا اس کو، 1 دن 2 دن 3 دن، ماں تیسری دن آ گئی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں بیوہ، میرا بیٹا یتیم، ہم دونوں کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، یہ کون سی پڑھائی پڑھا رہے ہیں آپ؟ امام صاحب کا جواب انی اعلمہ علما یاکل بہ الفالون بدون الفسق، ایسی پڑھائی پڑھا رہا ہوں جس سے آپ کا بیٹا فیوچر میں روغن پستہ میں کاجو ڈبو کر کے کھائے۔ اس کا جواب وہ عورت کیا دیتی ہے معلوم؟ قد ذهب عقلہ، امام پاگل ہو گیا، کسی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ امام نے دیکھا کہ یہ خاتون مانے کی نہیں، کہا آپ کا خرچ کتنا ہے مہینے کا؟ کہا اتنے دن، ہر مہینے کی اس تاریخ میں آپ اتنے درہم مجھ سے آ کے لے جائیں گے، بچہ تو یہی پڑھے گا، بچہ یہی پڑھے گا۔ پڑھنا شروع کیا، ایک سال، چند سالوں کے بعد میں بچہ سیدھا چیف جسٹس کی کرسی پر فائز ہو جاتا ہے، قاضی القضات کی عالم الاسلام،
دسترخوان پر خلیفہ وقت نے ایک کٹورا میں روغن پستہ اور دوسری پلیٹ میں کاجو رکھا. ناشتے کے لیے جب وہ بچہ بیٹھے اور خلیفہ وقت بیٹھا تو بچہ مسکرانے لگا. اب بچہ نہیں جوان ہو چکا, وہ شخص مسکرانے لگے, وہ عالم صاحب مسکرانے لگے. خلیفہ وقت بچہ کی مسکراہٹ سے ناآشنا ہے. کہا حضور یہ ناشتہ پسند نہیں آیا کیا؟ دراصل اس بچے کی مسکراہٹ کی پیکنگ بول رہی تھی. اگر آج میری ماں ہوتی تو یہ کہتی, اے امام ایک بچہ نہیں, اللہ مجھے ہزاروں بچہ دے, سب تیرے نام پہ قربان ہے. وہ بچہ کوئی اور نہیں, حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ ہے, اور امام صاحب کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ. سبحان اللہ بے سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. میرے بھائی, اس لیے میں کہتا ہوں دین کو سمجھے, اس کو جسٹ فوکس اور انجوائے کے طور پر نہ لیں. تھوڑا سا ٹائم نکالیں, 24 گھنٹہ کچھ گھنٹے دین کی خاطر نکالیں, اور اپنے بچے کو عربی کے ساتھ ساتھ اردو لازماً پڑھائیں. اسکول جانے لیکن لازماً اردو پڑھائیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی پڑھنے سے دین کی تعلیم آ گئی, قرآن شریف پڑھنے سے یہ وہاں ہوتا ہے جہاں شادی ہوتی ہے. آپ کی لڑکی پڑھی لکھی ہے؟ بولے ہاں پڑھی لکھی ہے. کیا پڑھی لکھی ہے؟ بولے گریجویٹ. دینی تعلیم؟ بولے دینی تعلیم بھی ہے نا. کیا دینی تعلیم؟ بولے قرآن شریف 5 بار پڑھی. کسی نے کہا قرآن شریف 10 بار پڑھی, بہت اچھے سے پڑھ لیتے. میرے بھائی قرآن شریف 10 بار نہیں, 10,000 بار بھی پڑھ لے, یہ دینی تعلیم نہیں. قرآن شریف ریڈنگ کا نام دینی تعلیم نہیں, انڈرسٹینڈنگ کا نام دینی تعلیم ہے. قرآن خانی کا نام دینی تعلیم نہیں, قرآن دانی کا نام دینی تعلیم. اس لیے عربی کے ساتھ ساتھ اردو لازمت پڑھائیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل ہو. یہ ہے بخاری شریف. بخاری شریف کس نے لکھی؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری. بچپن میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ماں بہت رو رہی تھی, لیکن متقی پرہیزگار, نیک, نقاب والی. اس لیے میں کہتا ہوں کبھی بھی اپنی بہو لائے تو جینس پینٹ اور ٹی شرٹ والی مت لائیے, نقاب والی لائیے. کیونکہ کبھی بھی تاج شریعت جنس والی کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتی ہے, نقاب والی کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے. زندہ باد سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فضائل علم و فضل, نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ, زندہ باد بھی زندہ باد سبحان اللہ. بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی. امام بخاری کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ماں بہت رو رہی, اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی دے 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 دے. ایک دن خواب میں ابراہیم علیہ السلام, جا اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی. سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں آئے خواب میں؟ کیونکہ ان کے والد صاحب کا نام ہے اسماعیل اور دادا کا نام ہے ابراہیم. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم. دادا کا نام ابراہیم, باپ کا نام اسماعیل, اور یہ دونوں نبی کے نام ہیں, اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد چنٹو منٹو پنٹو پروین نام رکھ لیتے ہیں اور پھر مانا پوچھ کے مفتی صاحب سب کو پریشان کرتے ہیں, یہ سوچ غلط ہے. پیدا ہونے کے بعد پہلے فون لگا کہ کیا نام رکھنا. نیک لوگوں کے نام پہ نام رکھنے سے خواب میں ابراہیم علیہ السلام بھی آتے ہیں, آنکھوں کی بینائی لوٹ جاتی ہے. امام بخاری لکھتے ہیں ایک حدیث شریف ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الى نسائه فقلنا ما معنا الا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضم او يضيف هذا فقال رجل من الانصار انا فانطلق به الى امراته فقال اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندنا الا قوت الصبيان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, مہمان آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس خبر بھیجتے ہیں کہ مہمان کے لیے کچھ ہے. جانتے ہیں ازواج مطہرات کیا جواب دیتے ہیں؟ ما معنا الا الماء. حضور پانی کے سوا کچھ نہیں. غور کیجیے گا, یہ نہیں کہا کھانے کا کچھ نہیں. ما معنا الا الماء, پانی کے سوا کچھ نہیں. لفظ کیا ہے؟ پانی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اس پر شکر ادا اگر انسان کرے تو وہ ازواج مطہرات ہے. جو ہے اس پر اپنے شوہر کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ
اللہ نے پانی دیا. جو عورت شکر ادا نہیں کرتی ہے اس کے پیٹ سے کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس کی زندہ ایک دلیل دے دوں میں. آپ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا. وہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بچپن میں سنسان بیابان ریگستان غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ گیا. ذی زرع میں چھوڑ کے آ گیا. چھوڑ کے آنے کے بعد برسوں بعد بیٹے کی شادی ہوئی. قبیلہ بنی جرہم یمن کے قبیلے میں شادی ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام. پتہ لگایا گھر کدھر ہے. گھر کو دروازے کو نوک کیا. اندر سے خاتون آئی. آپ کون؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی. اسماعیل کا وہ شکار کرنے گئے. کیا حال ہے آپ کا؟ وہ تو بہت بری حالت. کبھی کھانے کو ملتا شکار ملتا ہے تو کھانے کو ملتا, شکار نہیں ملتا تو بھوکا رہنا پڑتا. بولے اسماعیل آئے تو میرا سلام بولنا اور بولنا دروازہ بدل. اسماعیل علیہ السلام پوچھا, تیرو خبر نہیں؟ پتہ چلا. آپ نے کہا کیا کہا انہوں نے؟ سلام کہا اور یہ کہا دروازہ بدل. بولے دروازہ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے نکاح سے آزاد. چھوڑ دیا بیوی. پرسوں بعد پھر ابراہیم علیہ السلام دوسری شادی. پھر دروازہ نوک کیا. پھر اندر سے خاتون. آپ کون؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی. اسماعیل کا بولے شکار پہ گئے. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بولے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ علی کل حال. کہا اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا دروازہ اچھا ہے باقی رکھنا. اب غور کیجئے, اس نے شکر ادا نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا. اس نے شکر ادا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ آئے تو کہنا کہ دروازہ اچھا ہے باقی رکھنا. شکر گزار کو باقی رکھا, ناشکرہ کو نکاح سے آزاد. ظاہر تو یہ دکھتا ہے لیکن حقیقت اندر ایک اور چیز ہے. وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد. ٹھیک ہے, اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک ہی نبی آئے اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مشیت الہی یہ چاہ رہی ہے کہ حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک جس پیٹ سے نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہے ایک بھی پیٹ ناشکرہ پیٹ نہیں ہونا چاہیے. شکر کے بدلے میں رب نے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو پیارے مصطفیٰ کی دادی بنا دیا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ما معنی الا الماء, پانی ہے یار. صحابہ میں اعلان کیا کون ہے جو مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, حضرت میں کھانا کھلاؤں. اپنے گھر لے کے مہمان. بیوی سے کیا پوچھا ہے؟ کہا لیس معنی الا ما عندنا الا الصبيان, بچوں کا کھانا رکھا ہوا, اس کے علاوہ کا تیار کیا, دسترخوان بچھا. اور جب کھانے کا ٹائم آ جائے تو بچے کو تھپکیاں دے کے سلا دو. مہمان ہمارا بچہ بھوکا رہے گا چلے گا, مہمان رسول بھوکا نہیں رہنا چاہیے. بچوں کو سلا دو, کھانا تیار کیا, دسترخوان لگایا اور چراغ جل رہا. رات کا ٹائم ہے. چراغ کو سدھارنے کی نیت سے کھڑے ہوتے اور چراغ کو بجھا دیتے. میاں بیوی دونوں ایسے ایکٹنگ کرتے ہیں جیسے گویا کہ کھانا کھا رہے ہیں, جو کہ حقیقت وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے, مہمان رسول کو کھانا کھلا رہے ہیں. جی بھر کے انہوں نے کھانا کھا لیا. کل ہو کے یہ لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں گئے. رب نے جبریل علیہ السلام کو قرآن مقدس کی آیت لے کے دے دی. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وجود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خود کو مشقت پہ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پیار فرماتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی شارف مصباحی صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی شارف مصباحی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم سے اچھے خطیب, بڑے خطیب تشریف لا چکے ہیں. مکمل طور سے ان کو سننا ہے. میں تتمہ کے طور پر کچھ باتیں اور بتا دوں. بخاری شریف میں کیا حدیث آئی؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھوکے رہیں گے چلے گا, مہمان رسول بھوکا نہیں رہنا چاہیے. اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے, پڑھنے والے وہاں مہمان رسول ہوتے ہیں. اس لیے اے لوگوں
اپنے گھر کا دروازہ بدلنے سے پہلے رسول اللہ کے گھر کے دروازے کی خبر بھی لے لیجیے گا. اپنے گھر میں ماربل لگانے سے پہلے رسول اللہ کے گھر میں پلسٹر بھی ہوا کہ نہیں ہوا ہے اس کی خبر لے لیجیے گا. اپنے گھر کو کلر کرنے سے پہلے رسول اللہ کے گھر کی خبر لے لیجیے گا. اگر آپ نے یہ مزاج بنا لیا کہ ہمارا گھر رہے یا نہ رہے رسول اللہ کا گھر آباد رہنا چاہیے تو انشاءاللہ دین ہمیشہ ہمیشہ غالب رہے گا. اس وقت سوشل میڈیا پر ذاکر نایک، انجینئر مرزا ٹی وی چینل پر دیکھیں، ریموٹ کنٹرول لے آپ بدلتے چلے جائیں، ہزاروں چینل ہیں اسلام کے اگینسٹ، اسلامک چینل. اسی طرح سوشل میڈیا پہ آپ کتابیں نکالے ڈھونڈنے چلے جائیں تو بد مذہبوں کی کتابیں ملتی ہے، اپنے لوگوں کی کتابیں کتنے. سوشل میڈیا پر اسلامک چینل خال خال نظر آتا ہے. اس لیے میں آج آپ کو ایک اچھی بات بتا دوں، جن لوگوں کو چینل کھولنے میں چونکہ ملین بلین پیسہ لگتا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جس مسلم کو اس کے پاس غیرت ایمانی بڑھ چکی ہے وہ چینل نہیں کھولتا. اور جن علماء کو درد ہے ان کے پاس پیسے نہیں. اس لیے ناچیز نے اپنی بساط کے مطابق ایک واٹس ایپ چینل شروع کیا ہے. یہ چونکہ موبائل ہر شخص کے پاس ہوتا ہے، اس موبائل سے اپنے عقیدے کی حفاظت وہ کر سکتا ہے. مشین ہے، ٹیکنالوجی ہے، فی نفسہ نہ حرام ہے نہ حلال ہے. اس کے ذریعے انسان گناہ بھی کرتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے. 24 گھنٹے میں 3 سے 4 منٹ اس چینل پر میں آتا ہوں اور عقیدے کی بنیادی بات کرتا ہوں. اس لیے اس کا نمبر میں دے رہا ہوں، اپنا موبائل نکالے آپ نمبر نوٹ کیجئے گا. اس میں واٹس ایپ پہ نارمل میسج نہیں کیجئے گا، واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا مجھے اپنے چینل کا لنک بھیجئے. صرف اتنا لکھیں گے، بار بار فون کرے گا اگر کوئی اور میسج کیا تو اس کو بلک لسٹ میں ڈالنے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے، ایک ہی بٹن ہے. اس لیے نارمل میسج کیجئے گا، واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا مجھے اپنے چینل کا لنک بھیجئے. اس میں جو میں بھیجوں گا اس کو غور سے سنیے گا. نمبر ہے 9000195330. Listen to me again. 9000195330. اللہ تعالیٰ حسین صحابہ کے صدقے میں جامعہ سمدانیہ فیضان اعلی حضرت کو پائے میل تک پہنچائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سبحان اللہ. ہمیں دکھاؤ نہ دنیا